اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تبارک تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اے اللہ رحیم و کریم، مالک و خالق، ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ اے اللہ اپنی جناب سے ہم پہ اپنی رحمت نازل فرما، اور ہمارے اس عمل کو جو ہم تیرا قرآن پڑھتے ہیں، بیان کرتے ہیں، لوگوں کو ہدایت کے راستے کی طرف بلاتے ہیں، قرآن کی طرف بلاتے ہیں، قرآن کے احکام سناتے ہیں، اے اللہ ان پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما یا رب العالمین۔ یا رب العالمین، میری زبان میں وہ تاثیر پیدا کر کے سننے والوں کے دلوں پہ اثر کرے، اور وہ قرآن کو غور اور توجہ سے سنیں، تدبر کریں، تفکر کریں۔ اے میرے مولا، انہیں سیدھے راستے اور توحید کے راستے پہ چلا، گمراہی سے بچا۔ تو ہمارے اس عمل پہ راضی ہو جا، رشد و ہدایت والا بنا دے۔ بے شک تو ہی جسے چاہتا ہے، ان اللہ یہدی من یشاء ویضل من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت کے راستے پہ چلاتا ہے، اور جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے۔ تو آج کا ہمارا جو بیان ہے، اپنی طرف سے میرا خیال ہے کہ یہ ایک خصوصی بیان ہے، خصوصی بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 2 صورتوں میں اس کا ذکر آیا ہے، اور ایک حجۃ الوداع، خطبہ حجۃ الوداع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بھی آیا ہے۔ 3 جگہ پر اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے۔ ایک جگہ پر اللہ نے فرمایا، ایک صورت میں، اسی میں سورہ احزاب میں، کہ جو اس پر عمل نہیں کرتے، جو اللہ اور اللہ کے نبی کے فرمان پر عمل نہیں کرتا، تو آپ بتائیں کہ جو قرآن کا منکر ہوگا، قرآن کے ایک لفظ پر بھی عمل نہیں کرے گا، کیا وہ مسلمان کہلانے کا حقدار ہے؟ اللہ کہتا ہے ان الذین کفروا بآیاتنا، جو ہمارے قرآن کی آیتوں سے انکار کرتے ہیں۔ ہم انکار نہیں کرتے، زبان سے انکار نہیں کرتے، لیکن دل میں اس پر ایمان بھی نہیں رکھتے۔ اگر دل میں ایمان ہو کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ اور اللہ کے نبی کا فرمان ہے، اس پر ہم نے عمل کرنا ہے، تو اس کو وہ چھوڑ نہیں سکتے، جھٹلا نہیں سکتے، تو اس پر ضرور عمل کریں کہ یہ اللہ کا فرمان ہے۔ لیکن جب وہ عمل نہیں کرتے تو ان کے دلوں میں ایمان ہی نہیں ہے۔ جب ایمان نہیں ہے، ہم کسی آیت پر جب عمل نہیں کرتے تو ہم کفر کرتے ہیں، کہ اللہ کے حکم پر عمل نہیں کرتے۔ اللہ اور اللہ کے نبی کا جہاں حکم آ جائے تو اس پر تو کوئی گنجائش نہیں رہتی کہ اسے ہم چھوڑ دیں، اس پر عمل نہ کریں، نہیں کریں گے۔ تو یہاں اس صورت میں اللہ نے کہا کہ وہ کھلے گمراہ ہیں، کفر کی حد تک پہنچ جاتے ہیں۔ اور دوسری صورت ہے سورہ مجادلہ، اس میں اللہ نے کہا ہے کہ جو یہ عمل کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، قیامت کے دن ان کے لیے سخت۔ آخری آیت میں اللہ نے یہ فرمایا کہ جو یہ کفر کرتے ہیں، یعنی اس گناہ کو کفر کی حد تک اللہ نے کہا ہے، تو قیامت کے دن ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ اور تیسری جگہ حجۃ الوداع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان پر لعنت بھیجتا ہے۔ اب خود سوچ لیں، وہ ایک ایسا گناہ ہے جو لوگ کھلم کھلا کرتے ہیں، لوگوں کو جب بتاتے ہیں کہ اللہ نے اس سے منع کیا ہے، قرآن نے لعنت بھیجی ہے، گمراہی کہا ہے، کفر کہا ہے، لیکن وہ، اور پھر اللہ نے اس کا حل بھی قرآن میں ہی بتا دیا
ऐ ईमान वालों, अगर तुम ये गुनाह कर बैठे हो तो इसका हल ये है। तो हल भी बता दिया। फिर अल्लाह कहता मैं उन्हें माफ भी कर दूंगा। अल्लाह का ये भी वादा है कि वो तौबा कर ले इस गुनाह से और इसका जो हल है उस पर अमल करें, इस गुनाह को छोड़ दें। वो तो उन्होंने सारी जिंदगी के लिए इख्तियार किया है ना, मरते दम तक वो तो करते रहेंगे। तो इसलिए हमने ये टॉपिक चुना है कि आप भी सुन के जो जो लोग इस पर अमल कर रहे हैं उन्हें बताएं कि ये वो कितना बड़ा गुनाह कर रहे हैं। 3 जगह अल्लाह ताला ने, एक जगह कहा है कि वो सख्त गुमराही में है, दूसरी जगह फरमाया कि जो ये कुफर करते हैं, तीसरी जगह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला उन पर लानत भेजती। अब मैं आयत भी पढ़ के बताऊंगी आपको। और ये कितना बड़ा गुनाह है। हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे लोग हैं जो इसी गुनाह में मुब्तला हैं, उनके लिए कोई बात ही नहीं कि हम किस गुनाह में फंसे हुए हैं। अल्लाह, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। ऐ अल्लाह, मेरी ज़बान में वो तासीर पैदा करके सुनने वालों के दिलों पे असर करे और वो कुरान पे ईमान लाएं और इस पे अमल करें और सीधे रास्ते सिरात मुस्तकीम पे चलें। अल्लाह अकबर। सूरह अहज़ाब में सबसे पहले एक वाक़या बयान करते हैं। एक ऐसा वाक़या पेश आया, हज़रत ज़ैद बिन हारिसा, ये नाम तो आपने पहले भी सुना हुआ है, ये नाम तो कुरान में भी आया हुआ है। ज़ैद बिन हारिसा आपके ग़ुलाम थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज़ार अकाज़ में से गुज़र रहे थे कि एक शख्स, एक लड़का छोटी उम्र का ग़ुलाम फ़रोख्त कर रहा था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो लड़का पसंद आ गया जिसका नाम ज़ैद था, छोटी उम्र का था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे ख़रीद लिया, ख़रीद के घर ले आए। उस बच्चे से इतना प्यार हो गया कि उसे आज़ाद कर दिया, उसकी अच्छी तरबियत की। उसने इस्लाम कबूल कर लिया जब आपने अल्लाह का पैगाम दिया। अरब के आम रिवाज के मुताबिक फिर उनको अपना मुंह बोला बेटा बना। उस वक़्त दौरे जाहिलियत में जब अभी इस्लाम नाज़िल नहीं हुआ था, ज़ैद भी अभी बच्चा था, तो मक्के में जाहिलियत में अरबों में 3 रस्में बहुत ज़्यादा आम थी। तीन रस्में बहुत आम थी। एक रस्म ये थी कि जो कोई शख्स बहुत ज़हीन समझदार होता, कहते हैं इसके सीने में तो 2 दिल हैं, बड़ा इज़हार करनी है। जैसे किसी का दिमाग बहुत तेज़ हो तो कहते हैं इसका दिमाग तो डबल काम करता है। तो इसी तरह उनमें ये रिवाज था कि कहते थे इस आदमी के सीने में 2 दिल हैं। एक तो ये रस्म थी। दूसरी रस्म ये थी, उन्होंने खुद ही बनाई हुई थी दौरे जाहिलियत में, जब अभी इस्लाम नाज़िल नहीं हुआ था, कि अगर कोई शख्स अपनी बीवी को कह देता तू मेरी माँ की तरह है,
تو طلاق ہو جاتی. اسی پر سورہ مجادلہ نازل ہوئی. اس بیان کے بعد کل انشاءاللہ سورہ مجادلہ کا ہوگا، کیونکہ اس میں بھی اسی چیز کا ذکر آ رہا ہے. وہ بھی انہی رسموں سے ایک رسم تھی کہ جو کوئی اپنی بیوی کو کہہ دیتا تھا تو میری ماں کی طرح ہے، یا تیری پیٹھ میری ماں کی طرح ہے، یا جسم کا کوئی حصہ کہہ دیتا تو میری ماں کی طرح ہے، تو طلاق ہو جاتی تھی. اور تیسری کیا رسم تھی؟ اب میں یہ آیت پڑھتی ہوں. آیت نمبر ہے 4، سورہ احزاب آیت نمبر 4. شروع میں ہی یہ ذکر شروع ہو جاتا ہے اور آیت نمبر 50 تک چلتا ہے. لیکن ہم نے پورا نہیں کرنا، ہم نے خاص وہی ٹاپک لینے ہیں جو ہمارا مقصد ہے کہ لوگوں کو اس گناہ سے آگاہ کیا جائے کہ قرآن نے اسے کتنا بڑا گناہ کہا ہے جسے تم ایک معمولی بات سمجھتے ہو. بالکل کوئی احساس نہیں کہ ہم کتنے بڑے گناہ سے گزر رہے ہیں، اور کئی لوگ تو اسی گناہ میں مر بھی گئے ہیں. لیکن وہ گناہ تو ان کی روحوں پر سوار رہے گا جو انہوں نے ساری زندگی کیا. اب جو لوگ زندہ ہیں اور یہی گناہ کر رہے ہیں، خدا کے لیے وہ قرآن کے اس آیت کو نہ جھٹلائیں. جو آیت کو جھٹلاتے ہیں، اس پر عمل نہیں کرتے، وہ کفر کرتے ہیں. اللہ کہتا ہے قرآن میں ان الذین کفروا بآیاتنا، جو ہماری آیتوں سے جو انکار کرتا ہے، وہ کفر کا مطلب ہی انکار کرنا ہو. جو اس پہ عمل نہیں کرتا، سمجھو وہ دل میں اس پر ایمان نہیں رکھتا کہ یہ اللہ کا فرمان ہے، ہم نے اس پر عمل کرنا ہے، لیکن اس کے دل میں ایمان نہیں ہے اور وہ اس پر عمل ہی نہیں کرتا. جب عمل نہیں کرتا تو وہ اس کا انکار کرتا ہے. تو اللہ کہتا ہے ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلہم نارا، جو ہمارے قرآن کی آیتوں پر عمل نہیں کرتا ہم اسے جہنم کی آگ میں ڈال دیں گے. پھر وہاں کیا عذاب دیا جائے گا؟ نصلہم نارا، تو پھر نضجت جلودہم، اس کو پورا انسان آگ میں ڈال دیا جائے گا اور اس کے جسم کی ساری کھال جلائی جائے گی. یہ قرآن کہہ رہا ہے، قرآن حق ہے، سچ ہے، ایک ایک لفظ سچ ہے. اللہ نے جو قرآن میں کہہ دیا وہ حق ہے، وہ سچ ہے، وہ ہو کے رہے گا. یہ نہیں کہ صرف اللہ نے ڈرانے کے لیے کہا ہے. نضجت جلودہم، جلد کی جمع جلود، اس کی کھال کو جلایا جائے گا. جب وہ کھال جل جائے گی تو کیا ہوگا؟ انسان مر جائے گا؟ مرنا تو ہے ہی نہیں قیامت میں. پھر اس کی جگہ اس کے نئی کھال آ جائے گی. نضجت جلودہم فبدلناہا جلودا غیرہا، اس کی جلد کو بدل دیا جائے گا دوسری کھال سے، نئی کھال آ جائے گی، پھر اس کو جلایا جائے گا. ذرا سوچو، جب ہم کسی آیت پر عمل نہیں کرتے، کفر کرتے ہیں، ہمارے دل میں خوف بھی نہیں ہے، ہمارے دل میں ایمان بھی نہیں ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ نے حکم دیا ہے اس پہ عمل کرنے کا. 3 مقام پر آیا ہے یہ، پھر بھی ہم اس پہ عمل نہیں کرتے تو نئی کھال آ جائے گی، پھر اسے جلایا جائے گا. اللہ کہتا ہے فرشتے کہیں گے فَيَذُوقُوا الْعَذَابَ، اب عذاب کا مزہ چکھو. ایمان والو سوچو ذرا، جو اس گناہ میں مبتلا ہیں اللہ نے اس کا حل بھی دیا ہے. 4 آیت سے یہ شروع ہو رہا ہے، 5ویں آیت میں اس کا حل ہے، اور درمیان میں آگے اور بھی آیتیں ہیں جن کا ہم ذکر کریں گے. اللہ اکبر. اللہ فرماتا ہے، شروع سے ہم اس آیت کو پڑھتے ہیں،
आयत नंबर 4 को मा जअलल्लाहु लिरजुलिन मिन क़ल्बैनि फ़ी जौफ़ी, अल्लाह ने किसी इंसान के दिल में 2 दिल नहीं रखे, इंसान के सीने में 2 दिल नहीं रखे। मैंने बताया ना कि 3 रस्में उन्होंने जाहिलियत में लोगों ने राइज की हुई थी, उन पे अमल भी करते थे। एक तो ये कि बहुत ज़हीन आदमियों से कहना इसके तो सीने में 2 दिल हैं, इसे तो छोड़े। दूसरा ये कि कोई अपनी बीवी को कह देता कि तू मेरी माँ की तरह है, तो उसे तलाक हो जाती। तीसरा ये कि जिनके औलाद नहीं होती वो दूसरे बच्चे को लेके मुँह बोला बेटा ले पालक जिसे कहते हैं, किसी का बच्चा लेके पाल लेना। कोई भांजा कोई भतीजा, उनके ज़्यादा बच्चे हैं, चलो एक हमें दे दो, हमारी औलाद नहीं। तो उसको फिर जो आदमी लेता वो उसकी वल्दियत में भी अपना नाम लिखता, जहाँ नाम लिखवाते, जायदाद में भी उसका हिस्सा होता। स्कूलों में, मदरसों में, हर जगह वल्दियत के खाने में अपना नाम लिखता। उसका वालिद जिसके नुत्फे से वो बच्चा पैदा हुआ, जिसके वजूद का वो हिस्सा है, जिसका वो खून है, उसको बिल्कुल रद्द कर देते, अपना नाम दे देते उस बच्चे को, वल्दियत में अपना नाम लिखते। स्कूल में है, मदरसे में है, जहाँ भी उसकी वल्दियत लिखी जाती, निकाह में है, शादी में है, तो हर जगह वो लोग अपना नाम लिखते हैं, असली बाप का नाम नहीं लिखते। ये रिवाज था उनमें। वमा जाला अदियाइकुम, कहाँ तक है, अज़वाजकुम अल्लती तुज़ाहिरून मिनहुन्ना, ये कह देना कि तू मेरी माँ की तरह है, इसे इजहार कहते थे। सूरह मुजादला में पूरी सूरत में यही इजहार के बारे में है, वो कल हम बयान करेंगे उसका। और तीसरा जो था वमा जाला अदियाकुम, और जो मुंह बोले बेटे बना लेते हैं, अबनाकुम बेटा बना लेते हैं। लिकुम कौलुकुम बिअफ़वाहिकुम, अल्लाह कहता है ये तुम्हारे मुंह की बात है। बेटा कहने से वो बेटा बन नहीं जाता, बेटा नहीं बन जाता। तुम उसकी वल्दियत में अपना नाम लिखते हो, उसके बाप का हक रद्द कर देते हो, जिसके वजूद का हिस्सा है, जिसका खून है, उसका कोई हक नहीं रहता। और बहुत से हलाल रिश्ते, जब तुम बाप बन जाओगे तो तुम्हारे जो रिश्ते हराम हैं तुम्हारी औलाद के लिए, यानी भतीजी का, भांजी का, उनसे निकाह नहीं कर सकते। तो जब वो रिश्ता ही तुम बदल लोगे तो हलाल रिश्ते हराम हो जाएंगे, हराम रिश्ते हलाल हो जाएंगे। तो अल्लाह कहता है ज़ालिकुम कौलुकुम बिअफ़वाहिकुम, ये सिर्फ तुम्हारे मुंह की बातें हैं। मुंह बोला बेटा कह देना, ले पालक कह देने से वो बेटा नहीं बन जाता। वल्लाहु यक़ूलुल हक़्क़, अल्लाह सच कहता है। अल्लाह के हुक्म को रद्द न करो। वह यहदिस सबील, वही सीधा रास्ता दिखाता है। बस 3 तक मैंने करना था। आगे जो आखिरी आयत है उसमें उसका हल दिया हुआ है कि जो लोग ऐसा कर चुके हैं और कर रहे हैं, और कई लोग तो वफात भी पा गए हैं, मुंह बोले बेटे बना के, अपना नाम लिख के, उनकी शादियां भी कर दी, निकाह में भी वल्दियत में अपना नाम लिखा। समझ आ रही है? अब वो लोग भी कहते हैं हम तो उसी को बाप मानेंगे जिसने हमें पाला, जिसने हमारी शादियां की, हमें पढ़ाया, लेकिन कुरान की इस आयत को नहीं समझते। फिर इसका हल अल्लाह ने क्या बताया? अगर वो अपनी बख्शिश चाहते हैं तो इस पर अमल कर।
آگے اس میں واقعہ ہے حضرت زید کا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے بازار سے، بازار عکاظ سے ایک لڑکے کو خریدا. کوئی شخص غلام بیچ رہا تھا جس کا نام زید تھا، چھوٹی عمر کا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہاں وہ بچہ اچھا لگا، اس کی پرورش کی اور اسے اپنا بیٹا بنا لیا، کیونکہ اس وقت برا نہیں سمجھا جاتا تھا. یہ پابندی تو اللہ نے لگائی جب اسلام آیا، قرآن آیا، دین آیا. پہلے لوگوں میں اس کا رواج تھا، عام لوگ بناتے تھے. تو پھر کیا ہوا؟ زید کو بڑی شان مل گئی. آپ نے ان کو آزاد کر دیا. پہلے غلام تھا، پھر آزاد کیا، پھر بیٹا بنایا، پھر اس کی بہت اچھی طرح تربیت کی، ان کی پرورش فرمائی. تو مکے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت نازل ہوئی اور زید بھی جوان ہو گئے، تو لوگ زید کو زید بن محمد کہتے تھے، محمد کا بیٹا، کیونکہ آپ نے منہ بولا بیٹا بنا. تو زید بڑا فخر کرتے تھے، میں نبی کا بیٹا ہوں، میں مصطفیٰ کا بیٹا ہوں. ان کا دل میں فخر ہوتا تھا، بہت شان اپنی دکھاتے تھے. تو لوگ بھی ان کی بہت عزت کرتے تھے کہ نبی کا بیٹا. زید بن محمد کہہ کے پکارتے تھے. قرآن کریم نے اس کو جاہلیت کی رسم غلط رسم قرار دے کر اس کی ممانعت کر دی کہ منہ ویلے بیٹے کو اس شخص کا بیٹا کہہ کر پکارا جائے، یہ غلط ہے. اس لڑکے کو اس کے اصل باپ کے نام سے پکارا جائے، منہ بولے باپ کے نام سے نہ پکارا جائے. لوگوں نے پھر انہیں زید بن حارثہ کہنا شروع کر دیا کہ ان کے نام باپ کا نام حارثہ تھا. تو جب لوگوں نے انہیں زید بن حارثہ کہنا شروع کیا تو زید کے دل کو دکھ پہنچا، غمگین ہو گئے کہ میری تو اتنی بڑی شان تھی، لوگ مجھے محمد کا بیٹا کہہ کے پکارتے تھے، اب میرا درجہ کم ہو گیا. میں ایک غلام تھا، مجھے آزاد کیا، مجھے بیٹا بنایا، مجھے اتنی شان دی، آج میرے نام کے ساتھ محمد کا نام ہٹا دیا، زید بن حارثہ لگا دیا. اللہ اکبر. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ نے حکم دیا ادعوہم لآبائہم، یعنی جب قرآن نازل ہوا، اسلام آیا، اس وقت یہ آیت نازل ہوئی. اللہ کیا کہتا ہے؟ ادعوہم لآبائہم، ان کو ان کے باپ کے نام سے پکارو، منہ بولے باپ کے نام سے نہیں. تو صحابہ کرام نے ان کو زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہنا چھوڑ دیا اور ان کے والد حارثہ کی طرح منسوب کرنے لگے اور انہیں زید بن حارثہ کہہ کے پکارنے لگے. پورے قرآن پاک میں انبیاء علیہ السلام کے سوا کسی بڑے سے بڑے صحابی کا بھی نام نہیں آیا. حضرت عمر ہیں، حضرت ابو بکر صدیق ہیں، حضرت عثمان غنی ہیں، حضرت علی ہیں، ان میں سے کسی صحابی کا نام قرآن میں نہیں آیا. تو اللہ تعالیٰ نے اسے خوش کرنے کے لیے
زید کو، کیونکہ انہیں بہت صدمہ پہنچا تھا کہ میرے نام کے ساتھ محمد لکھا جاتا تھا، محمد کا بیٹا زید بن محمد، اور وہ نام ہٹا دیا، میری تو شان ہی ختم ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا دل رکھنے کے لیے، اسے خوش کرنے کے لیے، اس کی عزت بڑھانے کے لیے، اس کا وقار بڑھانے کے لیے اس کا ذکر قرآن میں کر دیا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ حدیث پاک میں ہے کہ قرآن پاک کے ہر حرف کے بدلے میں اللہ 10 نیکیاں دے گا قیامت کے دن۔ اور زید میں 3 حرف آتے ہیں، زے یا دال، اور زید کا نام قرآن میں آ گیا، اور کسی صحابی کا نام نہیں ہے، صرف زید کا نام ہے۔ تو جب ہم زید کا نام لیتے ہیں تو ہمیں 30 نیکیاں ملتی ہیں، قرآن پڑھتے ہوئے بھی، ویسے بھی زید کا ذکر کریں 30 نیکیاں ملیں گی۔ زید کی شان پھر اللہ نے بڑھا دی۔ ہر لفظ پر اللہ نے حدیث میں 10 نیکیاں نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہیں، ان کا جان جب قرآن میں پڑھا جائے تو صرف ان کا نام لینے پر 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کی شان میں اضافہ کر دیا اور وہ خوش ہو گئے۔ پھر جب زید بن حارثہ جوان ہوئے، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پرورش کی تھی، تو آپ نے سوچا کہ اب اس کی شادی کر دینی چاہیے۔ زید بن حارثہ ان کے نکاح کے لیے اپنی پھپھی کے پاس ان کا پیغام بھیجا، حضرت زینب کے لیے۔ حضرت زینب کے لیے نکاح کا پیغام بھیجا، لیکن چونکہ وہ غلام تھے، غلام کو آزاد کیا تھا، حبشی تھے، تو حضرت زینب کے جب بھائی تھے عبداللہ بن حجش، زینب بن حجش، ان کے بھائی نے انکار کر دیا شادی سے کہ ہم سید زادے ہیں، ہم قریشی ہیں، سید ہے، ہمارا رتبہ اعلیٰ ہے، ہمارا نسب اعلیٰ ہے۔ زید تو ایک حبشی غلام تھے، حبشی ہیں، کالے رنگ کے تھے، قد چھوٹا تھا، کہ ان کے بھائی نے انکار کر دیا کہ ہم اپنی بہن کی شادی زید سے نہیں کریں گے، وہ تو ایک غلام ہے، آزاد کیے ہوئے ہیں، لیکن ہم قریشی ہیں، اعلیٰ خاندان سے ہیں، سید زادی ہے ہماری بہن، تو یہ جوڑ نہیں بنتا، انکار کر دیا۔ اللہ نے پھر ایک آیت نازل فرمائی، اللہ فرماتا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَارَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ۔ اے ایمان والو، جب اللہ اور اللہ کا رسول کسی کام کا حکم دے دے تو کسی ایماندار مرد اور عورت کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو ٹال دے، انکار کر دے۔ اللہ کا نبی جو تمہیں وہ لے لو، جو حکم دے وہ پورا کرو۔ تو حضرت زینب نے جب یہ آیت سنی، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور جس نے اس کی نافرمانی کی، اللہ کے حکم کی، اللہ کی اور اس کے رسول کی، سو وہ سخت گمراہ ہو گیا۔ حضرت زینب نے یہ آیت سنی تو اپنے بھائی سے کہا کہ بھائی یہ نہ دیکھو کہ رشتہ کس کا آیا ہے، بے شک وہ غلام تھے، حبشی ہیں،
جو بھی ہیں، لیکن یہ دیکھو کہ رشتہ بھیجا کس نے ہے۔ جب اللہ حکم دیتا ہے کہ نبی کا فرمان جو ہے وہ نہ ٹالو، اللہ اور اللہ کے رسول کا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ یہ دیکھو کہ رشتہ بھیجا کس نے، بھیجنے والا کون ہے؟ جس کا حکم ماننے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ تو پھر حضرت زید نے، ان کے بھائی نے، عبداللہ بن نجش نے رشتے کے لیے ہاں کر دی اور حضرت زید کا نکاح وہاں ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ جب حضرت زید نے کا نکاح ہو گیا وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتُ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا، یہاں زید کا نام آیا۔ کیا اللہ کہتا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، زید جب اپنی بیوی کو طلاق دے گا تو تم نے نکاح کرنا ہے زینب سے۔ اس کی وجہ کیا بنی کہ حضرت زید ہر دوسرے دن آ کے شکایت کرتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زینب میری عزت نہیں کرتی، جو ایک شوہر کا مقام ہونا چاہیے وہ مجھے مقام نہیں دے۔ زینب کے دل میں فخر تھا کہ میں اہل قریش ہوں، میں سید زادی ہوں، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد ہوں۔ زین تو ایک حبشی غلام ہے۔ ان سے پوچھا، اے زینب تمہیں زید کیوں نہیں پسند؟ تو وہ کہتی ہیں کہ میں نے دور سے دیکھا زید کچھ لوگوں کے درمیان کھڑے باتیں کر رہے تھے، مجھے پستہ قد کے نظر آئے، ان کا قد بھی چھوٹا تھا، یعنی ان کا دل خوش نہیں ہوتا تھا انہیں دیکھ کے، جو ایک عورت کے دل میں خوشی آتی ہے اپنے شوہر کو دیکھ کے۔ تو حضرت زید کو ہمیشہ گلہ رہتا تھا، آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت کرتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زینب میری عزت نہیں کرتی۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ فرماتا ہے، اے نبی وہ وقت یاد کرو، وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ، جب تم اس شخص سے کہتے تھے، کس سے؟ یعنی حضرت زید سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید کو کیا نصیحت کرتے کہ کوئی بات نہیں، آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گا مسئلہ، زینب کی عادت بدل جائے گی، تم صبر کرو، تم طلاق نہ۔ وہ کہتے تھے کہ میں نے طلاق دے دینی ہے کیونکہ زینب خوش نہیں ہے میرے ساتھ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر بار انہیں تسلی دیتے کہ نہیں، طلاق نہیں دینی، تم جیسے بھی ہے گزارا کرو، حالات بدل جائیں گے۔ تو اللہ کہتا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ وقت یاد کرو، اِذْ تَقُولُ لِلَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ، جس پر اللہ نے بھی کرم کیا، اللہ نے یہ کرم کیا کہ انہیں اسلام سے نواز دیا، وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ۔ اور جب تو کہنے لگا اس شخص کو جس پر اللہ نے احسان کیا تھا، اور تو نے بھی احسان کیا کہ رہنے دو اپنے پاس اپنی بیوی کو، حضرت زینب کو، اور ڈرو اللہ سے، اور اے نبی تو چھپاتا تھا اپنے دل میں ایک چیز کو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے کہا کہ زید طلاق دے گا تو تم نے شادی کرنی ہے، تو آپ کے دل میں بھی زینب کا خیال پیدا ہو گیا، لیکن آپ ڈرتے تھے کہ اگر میں نے نکاح کیا تو لوگ کہیں گے بیٹے نے طلاق دی اور باپ نے نکاح کر لیا، کیونکہ وہ تو حرام ہے۔
بیٹے کی بیوی سے نکاح کرنا حرام ہے۔ پھر یہاں اللہ نے آیت نازل فرمائی کہ زید سگا بیٹا نہیں ہے، منہ بولا بیٹا ہے، اصلی بیٹا نہیں ہے، ان کی پشت سے نہیں ہے، ان کے خون سے نہیں ہے، ان کے وجود کا حصہ نہیں ہے، ان کے نطفے سے نہیں ہے، صرف منہ بولا بیٹا ہے۔ یہ صرف زبان کی بات ہے۔ پھر اللہ کہتا ہے نبی تو اس بات سے نہ ڈر کہ لوگ کیا کہیں گے، واتق اللہ، اللہ سے ڈر، وتخفی فی نفسک، اور جو تو اپنے دل میں چھپاتا ہے، واللہ مبدیہ وتخشی الناس، لوگوں سے نہ ڈر، واللہ حق ان تخشی، صرف اللہ سے ڈر، اللہ جو چاہتا ہے وہ کر گزر۔ فلما قضا زید منہا، پھر جب زید نے طلاق دے دی، زید منہا قضا، جب وہ پورا کر چکا، اس عورت سے اپنی غرض پوری کر چکا تو اس نے طلاق دے دی۔ اللہ کہتا ہے وَتَزَوَّجْنَکَاہَا، کہ تم نے اسے نکاح کرنا ہے۔ یہاں اللہ ان الفاظ میں حکم دے رہا ہے، زید کا نام بھی یہیں آیا اور نبی کے نکاح کا حکم بھی یہیں آیا کہ زینب سے آپ نے نکاح کرنا ہے۔ جب زید تمام کر چکا اس عورت سے اپنی غرض، ہم نے اس کو تیرے نکاح میں دے دیا، اللہ فرما رہا ہے۔ تاکہ نہ رہے مسلمانوں پر گناہ، نکاح کر لینا اس عورت سے اس کے منہ بولے بیٹے نے جس سے نکاح کیا ہو، وہ گناہ نہیں ہے، کیونکہ وہ منہ بولا بیٹا ہے، وہ حقیقی بیٹا نہیں ہے۔ اذا قضوا منہن وطرا، یہاں لکی لا یکون علی المؤمنین حرج، مومنین کے لیے کوئی گناہ نہیں، کوئی حرج نہیں، فی ازواج ادعائہم، کہ اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں سے جنہیں وہ طلاق دے دے وہ نکاح کر سکتی ہیں۔ اذا قضوا منہن وطرا وکان امر اللہ مفعولا۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ فرماتا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب زید نے طلاق دے دی یعنی اور عدت بھی گزر گئی تو ہم نے آپ سے اس کا نکاح کر دی تاکہ مسلمانوں پر اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں سے نکاح کے بارے میں کوئی تنگی نہ رہے، وہ تان نہ کریں۔ کافر تان کرتے تھے، تانا دیتے تھے، برا بھلا کہتے تھے کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، بیٹے نے طلاق دی اور باپ نے نکاح کر لیا۔ تو یہاں اللہ کہتا ہے اس لیے جب وہ منہ بولے بیٹے ان سے اپنا جی بھر چکے یعنی وہ طلاق دے دیں، اور خدا کا یہ حکم ہو تو ہونے والا تھا ہی، کیونکہ حکمت اسی کا تقاضا تھی، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منہ بولے بیٹے حقیقی بیٹے نہیں بن جاتے۔ آج کا ہمارا موضوع یہی ہے، جو لوگ بچے لے کے پال لیتے ہیں، بیٹی ہو بیٹا ہو، اسے جائیداد میں سے بھی حصہ دیتے ہیں، وراثت میں سے یا اپنے دوسرے حقیقی بچوں کے برابر، بلدیت میں بھی اپنا نام لکھتے ہیں، اصلی باپ کا تو نشان ہی مٹا دیتے ہیں، اس کی حق تلفی کرتے ہیں۔ تو اللہ کیا کہتا ہے یہاں؟ اللہ نے کہا نا، جو اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم پر عمل نہیں کرتے وہ سری گمراہ ہیں۔ یہاں اللہ نے انہیں گمراہ کہا ہے، اور کئی صورتوں میں آیتوں میں کہا ہے کہ جو اللہ کی آیتوں پر عمل نہیں کرتے، کفر کرتے ہیں،
انکار کرتے ہیں، عمل نہیں کرتے، ان کے دلوں میں ان آیتوں پر ایمان نہیں ہے۔ اگر ایمان ہوتا تو لوگ منہ بولے بیٹوں کو بلدیت میں اپنا نام نہ لکھتے، وراثت میں حصے دار نہ بناتے، نکاح میں بھی بلدیت میں اپنا نام نہ لکھتے۔ قرآن کھول کے کہہ رہا ہے کہ جو اس پر عمل کرتے ہیں وہ سراسر گمراہی ہے۔ اللہ خود سوچو اس انسان کا کیا بنے گا کہ اللہ کا اتنی جگہ حکم آنے کے باوجود اس پہ عمل نہیں کرتے۔ گوہر صاحب تو بچوں کو بتا دیا کہ میں ہی ان کا باپ ہوں۔ خدا سے ڈرو، اللہ نے اس کا حل بھی دے دیا ہے قرآن میں، بخشش بھی ہو سکتی ہے۔ اگر تم غلطی میں ایسا کر بیٹھے ہو تو اللہ کے آگے توبہ کر لو، معافی مانگ لو، اور ان بچوں سے کہہ دو کہ ولدیت کے خانے میں اپنے اصلی باپ کا نام لکھو۔ تو جب حضرت زید نے طلاق دی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کر لیا تو کافروں نے تانے دینے شروع کر دیے کہ او دیکھو بیٹے نے طلاق دی اور باپ نے نکاح کر لیا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو ایک اللہ کا پیغام دیتے ہیں۔ ان کے لیے تو بہت برا تھا کہ حرام سمجھتے تھے وہ تو حقیقی اولاد کی طرح، لیکن اللہ کہتا ہے، پھر اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی، اللہ اکبر، آیت نمبر 40۔ ہم نے آیت نمبر 3 سے سبق اپنا شروع کیا تھا، لیکن درمیان میں بہت ساری وضاحت آتی ہے۔ میں نے مختصر لیکن جامع ٹھوس ثبوت کے ساتھ بتا دیا کہ جو اس پر عمل کر رہے ہیں وہ گمراہ ہیں، کفر کے پر ہیں، وہ ان پر اللہ کی لعنت ہے۔ یہ تینوں چیزیں تو میں نے قرآن سے ثابت کر دی ہیں۔ اس میں تو گمراہی کا کہا ہے نا سورہ مجادلہ میں، وہاں کفر کا ہے کہ جو یہ کفر کرتے ہیں قیامت کے دن ان کے لیے سخت عذاب۔ تو پھر اللہ نے کون سی آیت نازل ان لوگوں کا، کافروں کا منہ بند کرنے کے لیے؟ اللہ کہتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم، اے لوگو محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، کسی کے باپ نہیں ہیں۔ منہ بولا بیٹا تو منہ بولا بیٹا ہے، وہ اصلی بیٹا نہیں بن گیا۔ ولیکن رسول اللہ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور خاتم النبیین ہیں، وکان اللہ بکل شیء علیما، اور اللہ کو ہر چیز کا علم۔ دیکھیں اللہ نے اپنے نبی کو اس کام سے روک دیا جو انہوں نے منہ بولا بیٹا بنایا تھا کہ اے نبی یہ تیرا بیٹا نہیں ہے۔ اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی؟ اللہ کو اپنے نبی کا بیٹا بنانا پسند نہیں آیا کیونکہ وہ ناجائز تھا۔ ہم شفقت سے، محبت سے کسی بھی بچے کو، لڑکے کو بیٹا کہہ سکتے ہیں، لیکن اسے اپنا نام تو نہیں دیتے، اس کے باپ کا حق تو نہیں چھینتے۔ تو پھر جب اللہ نے کہا کہ محمد کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، اگر دیکھا جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تو 4 بیٹے تھے، لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی وہ بچپن میں ہی، وہ مرد کی حد تک نہیں پہنچے تھے، وہ بچپن میں ہی وفات پا گئے تھے۔ 3 بیٹے حضرت خدیجہ میں سے تھے، قاسم تھے، طیب تھے اور عبداللہ تھے۔
और चौथा बेटा भी हुआ ही नहीं था जब ये आयत नाज़िल हुई। वो इब्राहीम थे जो मारिया कब्तिया में से हुए थे। 3 बेटे हज़रत खदीजा में से हुए थे। कासम, तैयब और ताहिर हज़रत खदीजा के बेटे थे और ये बचपन में ही वफात पा गए थे। रजुलन कहते हैं मर्द को, जवान मर्द को, तो लेकिन जवानी तक तो वो पहुंचे ही नहीं थे। और देखा जाए तो नबी जो होता है वो अपनी उम्मत का रूहानी बाप होता है। अब हमारे जितने नबी आए सब वो नबी जो थे अपनी अपनी उम्मत के रूहानी बाप थे, लेकिन एक नबी चला जाता था, दूसरा नबी आ जाता था, फिर वो अपनी उम्मत का रूहानी बाप बन। और हमारे नबी जो हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये क़यामत तक के लिए अपनी उम्मत के रूहानी बाप रहेंगे। क़यामत तक और तो कोई नबी, इसलिए यहाँ खातमुन नबी ये दे दिया है कि इसके बाद कोई नबी नहीं आएगा और यही नबी जो हैं ये उम्मत के रूहानी बाप रहेंगे। जैसे नबी की बीवियाँ जो हैं उम्मुल मोमिनीन है, मोमिनों की माएँ हैं, उनसे निकाह हराम है। नबी की वफ़ात के बाद वो किसी से निकाह नहीं कर सकती, वो माएँ हैं हम उम्मत की। और इसी तरह नबी जो है वो रूहानी बाप है और हमारे नबी खातमुन नबीयीन क़यामत तक इस उम्मत के बाप रहेंगे। अब टाइम काफ़ी हो गया, आज का इतना ही काफ़ी है। कल भी इसी मौजू पे होगी। कल सूरह मुजादला की होगी जिसमें इजहार का जिक्र आया है कि माँ कह देने से माँ नहीं बन जाती, माँ वही होती है जिसने पैदा किया। फिर उसके बाद तीसरे दिन उसका होगा। इसी मौजू पे सबूत देने हैं कि कुरान ने कहाँ कहाँ इसको मना किया है और हम लोग क्या कर रहे हैं। ये कितना बड़ा गुनाह हम खुल्लम खुल्ला कर रहे हैं। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह ताला हमें माफ़ करे और हमें इन गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए और हमें सही तौहीद के रास्ते पे चलाए। या रब्बुल आलमीन, या रब्बुल आलमीन, तू हमें माफ़ फरमा, तू ही बख्शने वाला है, बेशक तू बड़ा गफूर रहम है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह।